السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کو اردو وزڈم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جماعت دہم کے حوالے سے ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم جماعت دہم کا پیپر پیٹرن ڈسکس کریں گے، جس کو آپ نمبروں کی تقسیم یا اسکیم آف اسٹڈی بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ 9th کلاس میں اور 10th کلاس میں کیا فرق ہے، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہم سب سے پہلے جس طرح ہم نے پہلے نمبر ڈسکس کیے تھے، آج بھی ہم ویسے نمبر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے بھی کل نمبرات 75 ہوتے ہیں۔ کل وقت جو ہے اس کا 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو معروضی میں ڈیوائڈ کریں تو یہ 15 نمبر بنتے ہیں اور وقت اس کا بنتا ہے 20 منٹ۔ اسی طرح سے حصہ انشائیہ 60 نمبرات پر مشتمل ہے اور اس کا وقت جو ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے 10 منٹ ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے 10 منٹ۔ اس میں بھی ترتیب ویسے ہی رکھی گئی ہے۔ ایک امتحانی ترتیب ہے کہ جس طرح سے آپ نے امتحان میں پیپر حل کرنا ہے کہ سب سے پہلے آسان سوال کو کرنا ہے، اس کے بعد اس سے تھوڑا مشکل، پھر اس سے تھوڑا مشکل، اس طرح سے آپ نے ترتیب میں یہ سوالات حل کرنے ہیں۔ اور اس میں 2 سوال ایسے ہیں کہ جنہوں نے 9th کی 3 چیزوں کو ریپلیس کیا ہے، کہ جیسا کہ اس میں مکالمہ تھا، کہانی تھی، درخواست اور خط تھے، اسی طرح سے اس میں ریپلیسمنٹ میں مضمون نویسی آ گئے اور تفہیم عبارت۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ معروضی کے حوالے سے ہے، یعنی کہ 15 نمبر کی معروضی ہے جس کو آپ آبجیکٹیو کہتے ہیں۔ 15 نمبر کی وہ معروضی آئے گی۔ معروضی میں کیا شامل ہے جی؟ نثری اسباق، حصہ نظم و نثر سے متعلق MCQs، نثری اسباق اور حصہ نظم و غزل سے متعلق MCQs۔ اسی طرح سے اصلاح تلفظ، یعنی کہ لفظوں کا تلفظ، صحیح تلفظ، درست تلفظ کیا ہوگا، اس کے حوالے سے MCQs آئیں گے۔ اور اصطلاحات قواعد کے متعلق کہ کون کون سی اصطلاحیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں قواعد و انشاء میں، گرامر میں، تو اس حوالے سے آپ کے MCQs آئیں گے۔ یہ اس کا پہلا سوال ہے۔ اب ہم پیپر کے مطابق دیکھیں، جو پیپر کی ترتیب ہے اس میں دوسرا سوال آتا ہے اشعار کی تشریح، جیسا کہ نظم و غزل سے آتی ہیں۔ اس طرح سے اس کا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے حوالہ متن، سیاق و سباق کے حوالے سے خط کشید الفاظ کے معنی لکھیں اور عبارت کی تشریح کریں۔ اس کے بعد مختصر سوالات۔ تیسرے نمبر پر جو آتا ہے، اگر ہم گرامر کی رو سے جو پہلا جو آبجیکٹیو کا ہے اس کو ملائیں تو چوتھا نمبر بنتا ہے، ادروائز کا تیسرا نمبر بنتا ہے پیپر میں۔ تو چوتھے نمبر پر جو ہے یہ مختصر سوالات کے معنی، مختصر سوالات کے جوابات، اور 5ویں میں جو ہے وہ نصابی سبق کا خلاصہ، چھٹے سوال میں ہے مضمون نویسی، اور 7ویں پر ہے تفہیم عبارت۔ یہ اس کی صحیح ترتیب ہے جو پیپر میں آئے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ امتحان میں آپ نے کس ترتیب سے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ تو آبجیکٹیو کا ہو جائے گا، اس کے بعد جو آپ نے سب سے آسان سوال لگتا ہے وہ ہے تفہیم عبارت کا۔ تفہیم عبارت جو کہ 10 نمبر کی آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کرنا ہے مختصر سوالات و جوابات، یعنی کہ جو آپ کے نظم و نثر سے آتے ہیں، غزل سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے 8 سوال آئیں گے تو آپ نے 5 اس میں سے حل کرنے ہیں، ان کا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے حوالہ متن، سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح اور خط کشید الفاظ کے معنی۔ تو یہ اس کے بعد سوال آپ نے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد نصابی سبق کا خلاصہ، یہ 2 خلاصہ جات دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے نثر میں سے۔ اسی طرح سے
نیکسٹ جو سوال ہے ہمارا وہ ہے مضمون نویسی کا۔ اب مضمون نویسی میں کیا ہے کہ 3 مضمون آتے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ وہ منتخب کریں، وہ ٹاپک، وہ عنوان منتخب کریں جس کا نالج آپ کے پاس سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو حوالہ جاتی اشعار یاد ہوں، آپ کو کچھ کوٹیشنز یاد ہوں، تو تب آپ کا مضمون جو ہے وہ اچھا لکھا جا سکتا ہے، اور کم از کم 5 سے 6 صفحات لازمی لکھیں۔ اس کے بعد جو سوال ہے اشعار کی تشریح، یہ بھی نظم و غزل سے ہے، جیسے کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ یہ معروضی والے سوال کے بعد 15 نمبر کی آبجیکٹیو کے بعد دوسرا سوال ہوتا ہے، اس کو آپ نے آخر میں کرنا ہے، اس وجہ سے کہ یہ سوال تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مضمون سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے شاعری کا سوال۔ اگر آپ اس کو آخر میں کریں گے تو تسلی سے کر پائیں گے اور مکمل کر پائیں گے، اور کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ آپ نے پورا پیپر کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، کوئی بھی سوال آپ نے اس میں سے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی بھی سوال چھوڑ دیں گے تو آپ اچھے نمبر نہیں لے سکیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ اسی ترتیب سے کریں، ادروائز بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح پیپر دیا گیا ہوتا ہے سوال اسی طرح سے وہ پیپر میں لکھ دیتے ہیں، تو کہیں پر ان کا ٹائم مینیج ہونا رہ جاتا ہے یا کوئی سوال رہ جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسی ترتیب سے کریں۔ سب سے پہلے آپ آسان سوال کریں، پھر تھوڑا مشکل، اس کے بعد اور مشکل، تو اس طرح سے آپ ان تمام سوالوں کو ترتیب دیں۔ امید ہے کہ آپ کو تمام پیٹرن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں۔ کل نمبرات 75، معروضی کے نمبرات 15، حصہ انشائیہ کے 60، کل وقت جو ہے 2.5 گھنٹے ہوتا ہے، حصہ معروضی کا وقت جو ہے وہ 20 منٹ ہوتا ہے، اور حصہ انشائیہ کا وقت جو ہے وہ 2 گھنٹے 10 منٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال جو ہے آپ تفہیم عبارت کریں گے، وہ 10 نمبر کا سوال ہے، مختصر سوالات کے جوابات دیں گے، وہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے۔ حوالہ متن سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال جو کرنا ہے وہ ہے نصابی سبق کا خلاصہ، یہ نثری حصے میں سے آئے گا، اس میں سے آپ کو 2 خلاصہ جات دیے جاتے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں نظم کا خلاصہ نہیں ہے کیونکہ وہ 9th میں تھا، اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے مضمون نویسی، یہ 3 مضامین کی ٹاپک دیے جائیں گے، عنوانات دیے جائیں گے، اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے، اور وہی منتخب کریں جس کے بارے میں آپ کے پاس سب سے بہتر نالج ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ اس میں بہتر سے بہتر ویڈیوز بنائی جا سکیں اور آپ تک جو ہے وہ بہتر نالج پہنچایا جا سکے۔